إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات جن کو سمجھنے کی ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں، ان آیات میں ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے۔ پہلے تو اس بات کو ہم یقین اس بات کا اپنے اندر بٹھا دیں کہ جب کسی اور سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اتنی انٹرسٹ نہیں ہوتی، لیکن جب ڈائریکٹ مجھ سے بات ہو رہی ہو، ڈائریکٹ آپ سے بات ہو رہی ہو تو پھر انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے، اپنے ہر بندے سے مخاطب ہے۔ وہ یکتا ذات جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف پکار رہی ہے، اپنی اطاعت کی طرف بلا رہی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جس آیت پر اینڈ کیا تھا، آیت 34، اس کی لاسٹ آیت تھی فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے۔ فَلَهُ أَسْلَمُوا، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم کیا کرو؟ اس کے سپرد کر دو اپنے آپ کو، اس کی فرما برداری اختیار کرو، اس کے آگے جھک جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو جھک جانے والے ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری ہو، اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ کا انویٹیشن ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو، خواہش رکھتا ہو، طلب رکھتا ہو۔ اللہ بلا رہے ہیں۔ جو بھی دنیا اور آخرت میں سکسیس کا طالب ہے، خیر کا طالب ہے، اللہ کا ڈائریکٹ میسج اس کے لیے ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ اپنے معبود کے فرما بردار بن جاؤ۔ ہر عبادت جو کہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو یا وہ قربانی ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، کہ ہم اللہ کی اطاعت پر آ جائیں، اللہ کی فرما برداری پر آ جائیں۔ یہ عبادت ہم کو اس مولڈ میں ڈھال دے جو کہ اللہ کو اوبے کرنے والا ہے، اپنے رب کا ہمیں غلام بنا دے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، ہر لمحہ نگاہ جو ہے وہ اپنے رب کی رضا پر ہو، کہ اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت میں کیا کام ایسا کروں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ انسان کے اندر سوچ ڈیولپ ہو جائے۔ دنیا کے کام سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، کسی جنگل میں جائیں اور جائیں وہاں پر عبادت کریں، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ اسی دنیا میں رہنا ہے، مگر اس دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارنا ہے۔ تو ہر بات میں پریارٹی کس کی؟ اللہ کے حکم کی، اللہ کی بات کی۔ تو زندگی کے ہر کام کو انسان یہ کرتے ہوئے سوچے کہ یہ والا کام کہیں میرے رب کی ناراضگی کا باعث تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ میرے رب کی نافرمانی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ کوئی گناہ کا کام ہے کہ اس سے ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں ہفت کر لی جائیں۔ صرف یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی تو انشاءاللہ آہستہ 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 اطاعت آتی جائے گی۔ تو جس طرح ہمارا خالق ایک ہے، انسانوں کا بھی خالق وہی ہے، جانوروں کا بھی خالق وہی ہے، کل کائنات کا خالق وہی الہ ہے۔ اللہ نے جانوروں کو انسانوں کے لیے بنایا، ان کی خوراک بنایا، ان کے ٹیسٹ برڈز کو تسکین پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ تو جب سب کا خالق ایک ہے تو اس کسی کی، جب ہم ایک جانور کو ذبح کر کے کھاتے ہیں تو ہم اس کی جان لیتے ہیں، تو اس کی جان کی حرمت کا حق مقرر کیا ہے اللہ نے، کہ اسی طرح اور بھی
ساری نعمتیں ہیں، کیا حق ہے اس کا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے. اور اس کی ساری نعمتیں جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہ حق ہے کہ ہم اس پہ اللہ کا نام لیں، ان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کریں. تو اللہ کے نام کی چابی سے کسی کی جان کی حرمت کا، کسی جانور کی جان کی حرمت کا تالا کھلتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا نام لیا جائے، یا اللہ کے ساتھ کسی کا نام لیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا نام جب اس جانور کو ہم اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں، نہ کسی مزار والے کے لیے اور نہ ہی کسی زندہ کے لیے اور نہ ہی کسی مردہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے نام سے اس کو ذبح کیا جائے گا. اللہ نے ہمیں جو رزق عطا کیا ہے اس کو کھانے سے پہلے بھی اسی کا نام لیا جائے گا. نماز صرف اسی کے لیے پڑھی جائے گی، روزہ صرف اسی کے لیے رکھا جائے گا، قربانی صرف اسی کے لیے کی جائے گی. کسی دوسرے کو اس کا شریک نہیں بنایا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ، ہم دل کی یکسوئی کے ساتھ، ہم خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، ہم اس کے ہو جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں. بہت بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے کہ جن کو لوگ اللہ والے کہہ کے پکارتے ہیں، تو بہت بڑا مرتبہ ہے یہ. فلاح اسلموا والا کا اسٹیج ہے یہ. تو ہر عبادت کی اصل روح یہ ہے کہ سب کچھ اپنے مالک کے حوالے کر دیں. تو جو شخص اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کر دیتا ہے، قربان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ ہم سے ہماری نعمتیں مانگ رہا ہے، ہماری ملکیت ہے وہ مانگ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں مانگتا. جیسے آگے ہم اس میں پڑھیں گے کہ اللہ کو تو صرف ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، انہی آیات میں آگے پڑھیں گے. تو جو شخص اللہ کی بندگی کی خاطر ان چیزوں سے دستبردار ہو جاتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو وہ عباد الرحمن میں شامل ہو جاتے ہیں. تو انسان سوچے کہ اس نے ہمیں کتنا سارا سامان زندگی دیا، اس نے ہمیں گھر بار دیا، اس نے ہمیں رشتے ناتے دیے، اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا. کس قدر نعمتیں ہیں، اگر ہم انہیں کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ہم کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زندگی کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھاؤ، مگر اس ذات کو پہچانو جس نے وہ تمہیں عطا کی ہیں. فَلَهُ أَسْلِمُوا لَهُ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تو تم ابدیت کے رشتے میں اس سے جڑ جاؤ، بندگی کے رشتے میں جڑ جاؤ. وہ خالق ہے، تم اس کی مخلوق ہو، وہ آقا ہے، تم اس کے غلام ہو، تم اس کے عبد ہو. تو اس کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ڈائریکشن کس کی ہوگی؟ اس کی ڈائریکشن کہ اس نے جیسے کہا ہے. ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ جس نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا اللہ کے لیے. اتنی خوبصورت آیت ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں پہ صرف سپرد کرنے کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ میں ہے وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا. وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہو، خوبصورتی کے ساتھ عبادت کرنے والا ہو، یہ جذبہ ہو اس کا کہ اللہ کو پسند آ جائے. فَلَهُ أَجْرَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. تو بس اس کا اجر تو اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. یحزنون مضارع کا صیغہ ہے. ہم نے گرامر آپ پڑھنا تو نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مضارع میں مستقبل میں بھی، یعنی ابھی اس وقت کے غم بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فیوچر کے غم بھی دور کر دیں گے. تو قیامت بھی فیوچر میں آ جائے گی، تو اس وقت بھی غم سے بچا لیں گے، دنیا میں بھی غم سے بچا لیں گے. تو چہرہ کس طرح سپرد کریں؟ چہرے کو اگر ہم غور کریں، چہرے میں ہمارے کیا کیا حصے ہیں. آپ سوچیں ہماری آنکھیں ہیں، ہم اپنی آنکھیں کیسے اللہ کے سپرد کریں؟ چہرے میں تو سب چیز آ جائے گی نا، تو آنکھیں کیسے سپرد کریں؟ جی دیکھیں، آنکھوں کی خالی بات کریں، ابھی آنکھیں جو ہیں وہ چیز دیکھیں جو کہ اللہ چاہتے ہیں. یعنی اصل میں ہم اس کائنات کی جو نشانیاں دیکھتے ہیں اور اس کو اللہ سے ریلیٹ کریں تو اللہ کو بہت پسند آئے گا. اور یہ کہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں جن کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، جن کو دیکھنا حرام ہے، تو ان چیزوں کو نہ دیکھیں. پھر اسی طرح کان ہیں، کان وہ چیزیں نہ سنیں. کوئی ہوتی ہیں ایسی چیزیں جو ہم سنتے ہیں، ہمارے آس پاس سنائی دیتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ
یہ مطلب اگر انسان سوچے گا خود سمجھ میں آ جائے گی، یہ گانا بجانا یہ سب حرام کیا گیا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اس کو لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب کوئی جگہ ہی ایسی نہیں ہے۔ دیکھیں بات کیا ہے، وہ چیز اکثریت میں آئے گی جو آپ سب کو منظور ہوگی نا، جو آپ سب کی خواہش ہوگی نا، جب آپ اس کے لیے اس کو کہیں گے کہ نہیں مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، ایک دو لوگ ہیں تو ان کی کوئی نہیں سنے گا، لیکن جب زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں، جب اللہ کے فرما بردار بڑھیں گے تو کہیں گے ہم ایسی جگہ نہیں جائیں گے جہاں پر ایسا کچھ ہو رہا ہو، تو پھر جو ہے وہ وہ جو دین کو پہ چلنے والے نہیں بھی ہیں، وہ آپ کی خوشی کے لیے ویسا کریں گے جو کہ آپ جو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن وہ تو جب کی بات ہے نا، جب ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں۔ پھر ہمارا دماغ ہے، ہمارا دماغ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے پلان کرے، اور اور یہ پلان کرے کہ میں اللہ کے دین کو کیسے پروموٹ کروں، میں اللہ کے پیغام کو کیسے کروں، میرے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو میں کیسے جوڑوں قرآن سے، اس کے لیے پلاننگ کرنے والا ہو، تو یہ اللہ کے لیے سپرد کرنا ہوا نا۔ اور زبان ہے ہماری، ہمارے چہرے پہ، تو گناہوں کو ایک ڈھیر بنا دینے والی، گناہوں کا ڈھیر بنا دینے والی، تو بس اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ یہ یہ چلے تو خیر کے لیے چلے۔ یہ بس انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قابو دے دے ہمیں اپنی زبان کے اوپر، کہ ہم جو ہے وہ اس سے مزید گناہ کمانے والے نہ ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زبان کو پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ یہ زبان کہیں مجھے جہنم کے گڑھے میں نہ گرا دے۔ آپ سوچئے وہ کیا شخصیت ہے تمام مسلمانوں میں عظیم تر، اور وہ اس بات سے ڈرتے تھے، اور ہمیں تو کوئی ڈر ہی نہیں لگتا۔ بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، ہمارے دل میں فکر جگا دے۔ تو فلاح اسلم امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سورہ بقرہ میں تذکرہ کرتے ہیں، اس قول لہو اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، تم میرے آگے جھک جاؤ، تم اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو، تو انہوں نے کیا کہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں۔ تو اب یہ حکم ہمارے لیے بھی آ گیا فَلَهُ أَسْلِمُوا میں۔ تو جب ہمارے لیے آیا تو ہمارا کیا جواب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب ریکارڈ کر لیا گیا اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے، اور ہمارا بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہمارا بھی جو ایکسپریشن ہے، جو ہمارے دل کی کیفیت ہے، کہ اس حکم کو سننے کے بعد کہ کیا ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم واقعی اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ آپ ہمیں راستہ دکھا دیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے آگے جھک جائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیں اللہ کے آگے، یا یہ کہ سو والی کیفیت ہے کہ ہاں بس یہ باتیں تو ہیں اور یہ فلانا بس ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے اڑا دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جواب سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارا جواب ہمارے دل میں ہے، لیکن وہ سن سکتے ہیں۔ پھر بتایا وہ بشیر مقبتین عاجزی کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اطاعت کرنے والے، گردن جھکا دینے والے اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ پھر اگلی آیت میں ان کے 4 اوصاف مینشن کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں جو کچھ ان کو پہنچتا ہے، یعنی کوئی تکالیف ہیں، کوئی مصیبتیں ہیں، وہ ان کو پہنچتی ہیں لیکن وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کی یہ روح ہے کہ مسلمان کا دل اپنے رب کے آگے جھک جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کر لے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب دل جھکتا ہے تو انسان میں کیا صفات پیدا ہوتی ہیں، یعنی یہ جو مخبتین ہیں وہ ان صفات سے پہچان لیے جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر لیے جاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا صفات ہیں۔ ہم ان صفات کو جو ہمارے اندر ہیں ان کو قرآن کی ان صفات سے
कंपेयर करते हैं कि हम देखते हैं कि हम में और मुक़बितीन की सिफ़ात में क्या क्या सिमिलर है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, पहली सिफ़त को देखते हैं, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। सबसे पहली पहचान ये है आजिज़ी वाले लोगों की कि जब इनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है, इनको इस कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई जाती हैं, तो वो बेहिसी से काम नहीं लेते हैं, वो गफलत से नहीं सुनते उसको, अल्लाह के कलाम को बेदिली से नहीं सुनते वो। जब अल्लाह की ज़ात का या अल्लाह की सिफ़ात का तज़किरा आता है तो उनके दिल दहल उठते हैं, शिद्दत से काँपने लगते हैं। वो अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं कि जो भी हमसे गलतियाँ हो गई अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा दे। नए इरादे करते हैं कि हमने अब अपनी ज़िंदगी को उन गुनाहों में नहीं गुज़ारना जो कि गुज़र चुके, जो कि हो चुका। और पक्का अज़्म करते हैं कि अब हम अपने पूरे दिल के साथ उसके हुक्म को मानेंगे। तो अल्लाह के का जब ज़िक्र किया जाता है तो उनको जो खौफ होता है, जो डर होता है, वो इस वजह से होता है कि उनको यकीन होता है कि उनका रब उनसे करीब है, उनका रब उनको देख रहा है। तो इस वजह से वो डरते हैं। ये तसव्वुर ही इंसान के कँप-कँपाने के लिए काफ़ी है कि मेरे सामने मेरा रब मौजूद है। तो ये उस ज़ात का कलाम है, ये उसी के अहकामात हैं जिसने ये सारी कायनात बनाई है। तो वो रब हर जानदार में जान डालने वाला है। उसके एक हुक्म से बदन में जान डाल दी जाती है। उसी ने ज़िंदगी को पैदा किया है। उसी के इशारे पर मौत तारी हो जाती है। जब चाहे हमसे हमारी ज़िंदगी को ले ले। तो हमारी मौत उसके सिर्फ़ कलमा कुन के ऊपर डिपेंडेंट है। सूरज, चाँद, सितारे उसकी इजाज़त से तुलू होते हैं। सितारे अपनी रोशनी के लिए उसी की इजाज़त के मोहताज हैं। तो कायनात का हर लेवल पर काम जो है वो सँभाले हुए है और कायनात का निज़ाम सँभाला हुआ है। तो क्या हमारे घरों के निज़ाम को नहीं सँभाला हुआ? हमारे ख़ानदानों के निज़ाम को नहीं सँभाला हुआ? क्या ये काम उसके लिए मुश्किल है? क्या जिन बातों पर हम रोते रहते हैं, जिन बातों पे हमारे दिल तकलीफ़ में होते हैं कि मेरा ये मसला, क्या वो उनको हल कर देने पे क़ादिर नहीं है? क्यों नहीं? तो हम उस ज़ात से मुख़ातिब हैं जो हमारे हर मसले को दूर कर देने पे क़ादिर है। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। इतनी कुदरत वाले रब का ज़िक्र हो रहा है। जब इतनी कुदरत वाले रब का कलाम पढ़कर सुनाया जाए, उसकी उसकी आयात पढ़ के सुनाई जाएँ, जब उसका हुक्म आ जाए, तो उन लोगों का क्या रवैया होता है जो उसकी अज़मत को पहचानते हैं। वो उनका कैसा रिस्पॉन्स होता है, उनके चेहरों पर कौन-सा रंग आ रहा होता है, अताअत का रंग आ रहा होता है या नाफरमानी का रंग आ रहा होता है? तवज्जो से वो सुन रहे होते हैं या वो बेज़ारी से सुन रहे होते हैं? दिल अपने गुनाहों पे नादिम होते हैं या ढिठाई का सा रवैया होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक वो मुनाफ़िक की पहचान बताई जाती है अहादीस में कि मुनाफिक जो है वो अगर गुनाहों के ढेर पे भी बैठा हो तो उसको कोई परवाह नहीं होती। वो उसको ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि इंसान अपनी नाक से मक्खी उड़ा देता है कि हाँ, सो के कुछ नहीं हुआ। और मोमिन का एक गुनाह भी होता है तो वो उस पे परेशान रहता है कि वो डरता रहता है कि ये ऐसा नहीं हो कि ये गुनाह जो है ये मुझे ले डूबे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें मोमिनों में से कर दे, हमें अपने गुनाहों के बारे में फ़िक्र करने वाला बना दे कि उठते-बैठते, चलते-फिरते हम मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि हम जब माँगेंगे, जब हम तौबा करेंगे, जब हम कहेंगे अल्लाह ऐ हमारे रब हमारे गुनाहों को हमारे एमालनामे से डिलीट कर दीजिए, तो वो ज़रूर डिलीट कर देगा, वो ज़रूर हटा देगा, वो ज़रूर ख़त्म कर देगा, बस फ़िक्र वाले दिल चाहिए। तो वो लोग जब अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं तो उसकी हम्दो सना करते हैं, उसकी नाराज़गी से उनके दिल डरते हैं और उसका हुक्म उनकी ज़ात पर, उनके दिलों पर भारी नहीं गुज़रता बल्कि उनकी क्या कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले इस हुक्म पे मैं अमल करने वाली बन जाऊँ। अना अव्वलुल मुस्लिमीन जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका था। तो काश अल्लाह ताला मेरे दिल में भी वो तड़प पैदा कर दे कि हर अच्छाई को, हर नेकी को देख के उसकी तरफ ऐसे बढ़ूँ कि मैं ये काम कर जाऊँ, ये नेकी इसका सवाब मुझे मिल जाए, इसमें मेरा हिस्सा पड़ जाए और हम सब अपने लिए ये तमन्ना रखें।
تو اخلاص سے ہر نیکی میں سبقت لے جانے کی خواہش اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کی خواہش، یہ انسان کو مخبتین میں لے آتی ہے. ان کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے. اور جن کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتِنَا، جب ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ کے تکبر سے چل دیتے ہیں. کان لن یسمعها، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں، تو کوئی عمل تو بدلا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے ان کے کانوں پہ بوجھ ہے کہ نہ عمل بدلا، نہ دل ڈرا، نہ کوئی پریشانی ہوئی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کیا ہے. سبھی لوگ تو کر رہے ہیں کہ ایک میں نے گناہ کر لیا تو کون سی قیامت آ گئی. تو کچھ اثر نہیں پڑا، کوئی دل میں کوئی نیکیوں کا شوق محسوس نہیں ہوا. بیزاری سے، بددلی سے اللہ کی آیت کو سنا، یا یہ کہ کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے اور کوئی آیت کان میں پڑ گئی. ایسے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن کی مجلس میں آ جائے، جو اللہ کی محفل میں آ جائے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. لیکن کیفیت ضرور دیکھتے ہیں کہ وہ نفرت اور بیزاری سے سن رہا ہے یا وہ محبت سے سن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارے رسپانسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو گئے، دونوں رسپانس ریکارڈ ہو گئے، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. جو تکبر سے منہ پھیر کے چل دیے وہ بھی ریکارڈ ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. سورہ مومن کی آیت ہے، آیت 35. تو اللہ کا ذکر جب سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں میں نے تو 500 ٹائم تسبیح پڑھی ہے، صبح اٹھ کے میں 300 تسبیح پڑھتی ہوں الحمدللہ کی، سبحان اللہ کی. ایک ہوتا ہے سوچ سمجھ کے ذکر کرنا، ایسے نہیں کہ ساری چیزیں طے ہو گئی اور بس ہاتھ جو ہیں وہ تسبیح کے اوپر چل رہے ہیں. سوچ سمجھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا، یہ دل کو قوت دیتا ہے، ہمارے دل کو انرجی دیتا ہے. اور ایمان، یہ دل میں جب وہ قوت آتی ہے تو وہ اس انرجی کو ہمارے پوری باڈی میں پمپ کرتا ہے، اس ایمان کو ہماری پوری باڈی میں پمپ کرتا ہے. جو شریانوں کے ذریعے سے، کیپلریز کے ذریعے سے خون جو ہے وہ دل پمپ کرتا ہے نا اس کو، تو وہ اس خون کے ساتھ سرکولیٹ ہوتا ہے وہ ایمان ہماری پوری باڈی میں. تو اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. شیطان کو انٹر نہیں ہونے دیتا جب دل کے اندر ہوتا ہے، جب جو دل جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو تب شیطان انٹر نہیں ہو سکتا اس میں. اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، کہ جو کچھ بھی ان کو پہنچتا ہے، جو مصیبت آتی ہے وہ اس پر صبر کرنے والے ہیں. تو وہ اصل میں یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے. اگر اس نے کوئی کمی بیشی کر دی میری نعمتوں میں، کوئی چیز بڑھ گئی، کوئی چیز کم ہو گئی، تو وہی تو دینے والا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کا حق ہے. اس کی خوشی کے لیے مجھے کوئی چیز اپنے نفس کے خلاف برداشت کرنی پڑ گئی تو کوئی بات نہیں، اسی کی تو ہر چیز ہے. عربی لغت میں صبر کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو باز رکھنا، برداشت سے کام لینا. اصطلاح شریعت میں اس کا کیا مطلب ہے کہ نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس سے کہ، یعنی ایک تو جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا، اور اس چیز پر روکے رکھنا، اس چیز پر ڈٹ جانا جس چیز کا کہا گیا ہے، جس نیکی کا کہا گیا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب بھی مصیبت میں مبتلا کیا تو میرے پاس 4 نعمتیں تھیں کہ وہ میری دنیا کے اوپر آزمائش آئی، وہ میرے دین کے اوپر نہیں آئی. دین یعنی انسان کا اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھنا کسی آزمائش کے آنے پر، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. اور جس آزمائش پر انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ آزمائش بھی نعمت ہے، کہ کیونکہ اس کے بدلے اس کو کیا کچھ ملنے والا ہے اس کو اندازہ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی اس سے راضی ہونے کی دولت سے محروم نہیں رہا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آزمائش آئی اور میں اس سے شکوہ کرنے لگا، میں اس سے ناراض ہو گیا، میں ہر حال میں اس سے راضی رہا. تو ہر حال میں حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اپنے رب سے راضی رہنا ہے اور ثواب کی امید رہی کہ ہمیں کسی تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں
تو لیکن اس پہ اللہ ہمیں بہت جزا دے رہا ہوگا، اس سے اس بات کی امید بہت بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور سورہ زمر کی آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صابروں کو، صبر کرنے والوں کو بغیر بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ میں آیت 155 میں وبشر الصابرین، کہ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں تو اپنے رب کے پاس ہی پلٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس جملے کی وجہ سے کہ وہ اس پہ راضی ہیں اور وہ اپنے رب سے بدگمان نہیں ہیں، وہ اپنے رب سے شکوے نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پہ ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں، ورحمہ اور رحمتیں ہیں، اولئک هم المہتدون، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو جو بھی مشکل حالات ہیں، تکالیف ہیں، گناہ ہیں، ان سے، اچھا گناہ سے دور رہنے پر بھی صبر کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ تو ایسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ بھی صبر ہے، کہ جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جو خواہشات، ان سے اپنے آپ کو بچانا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ پھر لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، لوگوں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور نیکیوں پر، عبادت پر اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تو جو اتنا صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابرین کا ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے، جن کو کہ یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ ادفع باللتی ہی احسن، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ ہر ایک کو یہ درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ تو انہی کو ملے گا جن کو جو کہ بڑے نصیب والے ہیں، انہی کو یہ کیفیت نصیب ہوگی۔ حج کے دوران بھی بہت ساری مشکلات آتی ہیں، یہ آیات حج کے کانٹیکس میں بھی ہیں، تو لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، سفر پہ بہت مشکلات پیش آتی ہیں، اور پھر وہاں جا کے خاص کر گھر کے مردوں کو بہت غصہ آنے لگتا ہے، یہ کچھ ایسا بہت سارے لوگوں سے سننے میں آیا ہے۔ تو کیونکہ وہاں پہ جاتے ہیں، پھر اتنے سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، سب کے مزاج الگ الگ ہیں، تو انسان کو بہت کچھ اپنے نفس کے خلاف برداشت کرنا پڑتا ہے، ناگوار کیفیتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو یہ سب، ان سب پہ صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو لیکن وہاں کی مشکلات کا تذکرہ نہیں کرتے رہنا چاہیے، کہ جو ہے وہ دوسروں پر ایسا امپریشن پڑے کہ بھئی یہ تو کوئی بہت ہی کوئی اذیت والی چیز ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان، اللہ تعالیٰ آسانی بھی کرتے ہیں، کوئی مشکل ڈالتے ہیں تو اس کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو صبر کے لیے کہا گیا کہ جو صبر کریں گے ان کو بلند درجات ملیں گے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، بلند بالا خانوں میں ٹھہرائے جائیں گے وہ، اور پھر ان کو اللہ کا ساتھ ملے گا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اتنی ساری چیزیں جب ہیں تو ہم بھی یہ کوشش کریں گے اس دفعہ کہ ہم بھی اپنے آپ کو روکے رکھیں، ہم صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہی ہمارا پریکٹیکل ہوم ورک ہے کہ ہم نے پکا ارادہ کرنا ہے، ہم نے پوری کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں شامل فرما لیں، کہ ہمارے کتنے ہی مشکل حالات ہوں، اللہ سے ہمیں شکوے شکایت نہیں کرنے۔ ہمیں ایک ہوتی ہے، ایک انسان، جیسے ہمارے پاس ایک الرٹ آتی ہے نا، ایک ریڈ الرٹ آتی ہے نا، گناہ کو جب ہم اپنے قریب آتے دیکھیں نا تو وہ ریڈ الرٹ آ جانی چاہیے، وہ فرقان دیتا ہے اللہ، یہ فرقان اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دیتا ہے، کہ کبھی آپ سوچئے گا کہ کبھی کوئی ایسے گناہ کی کوئی چیز پاس آتی ہے تو ایک دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ نہیں 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 یہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر انسان اسے اگنور کر دیتا ہے، تو پھر بار بار نہیں وہ آپ کو تنگ کرتا۔ تو اسی الرٹ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے والا بنا دے، کہ کوئی ایسی چیز ہو تو ہم فوراً جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، اتنی ہمیں اپنے اوپر قوت دے دے۔ پھر ایسی خواہشات سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دے کہ ہم ان سے رکے رہیں، یعنی دل چاہ رہا ہے آپ وہ کرنے پہ قادر بھی ہیں کہ اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، تب بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم اس سے اپنے آپ کو روکے رکھیں تو یقیناً اس کا بڑا اجر ہے، اور فرائض اور نیکیوں پہ بھی جمے رہنے کی پوری کوشش کریں۔ پھر تیسری صفت ہے والمقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔
تو یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ وہ مستقل طور پہ کنٹینیوسلی نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اور نماز جو ہے وہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ جب دل چاہا پڑھی اور جب دل چاہا چھوڑ دی، کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں، دن میں 2 تو پڑھ لیتے ہیں، اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں، پڑھتے تو ہیں نا، ان سے تو اچھے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، ایسے بھی سننے میں آئے گا آپ کو۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا 5 کی 5 چاہیے، جتنا کہا پورا کا پورا حکم چاہیے، وہ مشکل لگے تو بھی، وہ آسان لگے تب بھی۔ تو ہر حال میں یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں لازم ہے، اور نماز کو اللہ کی یاد کے لیے قائم کیا جائے کہ اس میں واقعی اللہ کی یاد آئے، وہ کوئی ایسے برڈن کی طرح اتار کے نہ پھینکی جائے، اس میں کوشش یہ کی جائے کہ ہم اپنی پوری سینسز کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہوں۔ اور پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو مشکل حالات کو برداشت کرنے کی ہمت آتی ہے، نماز کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت ڈیویلپ ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کا خوف ڈیویلپ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو ہر وقت وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں نماز میں لیٹ ہو جاؤں۔ جب انسان اپنا ٹارگٹ بنا لے نا کہ نہیں، مجھے ہر حال میں ٹائم پہ نماز کو پڑھنا ہے، پابندی یہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے نا، ایسے نہیں کہ اب پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں پڑھ تو لی نا ہم نے، یہ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دیا، والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، اور نماز کی کیفیت ان کی زندگی میں ہر وقت طاری رہتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، 425 اس کا نمبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کو وقت پر ادا کیا اور اس کے کامل رکوع کیے، یعنی رکوع سجود جو ہیں وہ کامل ہوں، پوری طرح سے ہوں، جلدی جلدی کے نہ ہوں، اور ان نمازوں کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا، اللہ نے اس کی بخشش کا وعدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ سمجھے اللہ کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا، یعنی نماز تو پڑھی مگر لیٹ پڑھ لی، یا یہ کہ خشوع و خضوع سے نہیں پڑھی، یا کامل نہیں پڑھی، جلدی جلدی پڑھ لی، اس کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے اللہ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ تو انسان جب پڑھ ہی رہا ہے، یعنی پڑھ تو یعنی پڑھنی تو ہے، ہم میں سے مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہ جان بوجھ کے اس کو چھوڑنے والا ہوگا، لیکن اس میں اس کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا، جو کام کرنا ہی ہے اس کو ایسے کر لیں کہ ہماری عاقبت جو ہے وہ سنور جائے۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ کنٹینیوسلی کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے، اور وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندے تھے۔ تو ہمیں صرف خود ہی نماز کی پابندی نہیں کرنی، بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوشش کرنی ہے کہ وہ نماز کی پابندی مستقل کہتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے، اپنی جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ ہم کوشش کر لیں۔ پھر چوتھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو رزق ہم نے دیا ہے ان کو، اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے آگے عاجز جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ مال و دولت کس کا عطا کردہ ہے، اللہ کا۔ رزقناہم، ہم نے عطا کیا ان کو، تو جس نے عطا کیا ہے وہ لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، جب چاہے چھین لے۔ تو انسان پھر ڈرتا ہے اس بات سے کہ جس نے دیا ہے کہیں میں اس مال کو اس کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کروں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور یہ سب نعمتیں مجھ سے واپس لے لے۔ تو جس نے دیا ہے اسی کی مرضی چلے گی، اسی کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہوگا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 ٹائمز سے 100 ٹائمز تک بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جو سلف صالحین تھے ان کا کیا طریقہ تھا، جب تنگی ہونے لگتی تھی ان کے پاس، کبھی رزق کی تنگی ہونے لگتی تھی، تو کیا کرتے تھے، جو مال
ہوتا اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے کہ کوئی بات نہیں، اب یہ میرے پاس 10 ٹائمز واپس، 10 ٹائمز کا تو وعدہ ہے، اور اللہ کو پسند آ جائے تو 700 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ اس کو بڑھا کے واپس کرے۔ تو ضرورت مندوں پر خرچ انسان جب کرتا ہے تو یہ ایک مال کی قربانی دے رہا ہے نا، تو یہ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ انسان کو مشکل نہیں ہوتی ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے میں، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ پیسہ نہیں ہوتا میرے پاس، اگر اللہ نے مجھے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے، تو میں جو ہوں وہ خرچ کر دوں تو یہ میرے لیے، میرے اعمال نامے میں کتنی ساری نیکیاں آ جائیں گی، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر انسان کو بھاری نہیں لگتا اس کو خرچ کرنا۔ تو 4 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ مخبتین جو ہیں وہ ان 4 خصوصیات سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بشر المخبتین کا ورڈ یوز کیا نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اللہ کی اس خوشخبری کا حقدار بنا دے۔ پھر فرمایا والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اور قربانی کے اونٹ، بدن کہتے ہیں قربانی کے اونٹوں کو، کہ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ٹھہرایا ہے قربانی کے اونٹوں کو، تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ والبدنا بدنت ان کی جمع ہے بڑے بدن والا جانور، تو عموماً عربوں میں یہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شاعر اللہ کا پہلے بھی تذکرہ آیا، اور اب ذکر کیا گیا کہ جو قربانی کے اونٹ ہیں وہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور یہ اونٹ جو ہے وہ اپنے قد کی وجہ سے جانوروں میں نمایاں ہوتا ہے، اور آگے جو ہے اس آیت میں اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بدن سے مراد جو ہے، البدنا سے مراد جو ہے وہ اونٹ ہے۔ تو اس سے پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے، آیت 28 میں بھی ہم نے چوپایوں کا تذکرہ کیا تھا، ان کی قربانی کا ذکر کیا تھا، بہیمۃ الانعام کا، تو لیکن یہاں پر خاص طور پہ اونٹ کا تذکرہ کیا گیا اس وجہ سے کہ یہ جو مشرکین تھے، یہ اور یہود بھی اس بات کا بہت پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جو بنی اسرائیل تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، تو تم کیسے ان کے ماننے والے ہو، کیسے ملت ابراہیمی پہ چلنے والے ہو کہ تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے خاص کر بتایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہے، اور یہ شاعر میں سے ہے اللہ کی، اور خیر میں اس سے جو فائدہ ہوتا ہے، جو اس کا گوشت، چمڑے یا اس کی ہڈیاں یا اس سے جو بھی ہمیں فائدے پہنچتے ہیں، یا بار برداری کے کام میں آ رہا ہوتا ہے، اور جو بھی وہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، سب اس میں شامل ہیں، لکم فیہا خیر۔ اور قربانی کے بعد جو آخرت میں اجر اور ثواب ملے گا اس کا، تو وہ تو بے انتہا ہے، وہ تو بے شمار ہے، یہ تو دنیا کے فائدے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو بتایا گیا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثواب، تو ان پر اللہ کا نام لو، ان کو صف بنا کر ان کو کھڑا کر کے اور ان پر اللہ کا نام لو۔ یہ نہیں کہا کہ انہیں ذبح کر دو، فرمایا ان پر اللہ کا نام لو، اور مسلمان کا تو ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، ہر چیز پہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد اس کے دل میں ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ پچھلی آیات میں یہ بار بار یہ بات دہرائی گئی، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہیں آیا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہیں آیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور یہاں پر بھی یہ آیا، تو بار بار اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ جانور ہمارے لیے حلال ہوں گے۔ ایک دفعہ اتفاق سے یہیں ایک بڑی بڑی شاپس ہوتی ہیں جو آپ کی چکن کی اور اس کی شاپس ہوتی ہیں، تو وہاں پر گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور کسی کا ویٹ کر رہی تھی، تو وہاں پر ایک اتنا بڑا ٹرک آیا کہ وہ جو مرغیوں کو لے کے آتا ہے، تو وہ جو انہوں نے وہ ساتھ دی، اس کے ساتھ اتنی ساری مرغیاں، جب وہ دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، وہ مری ہوئی مرغیاں تھیں، وہ اس دکان پہ لے گیا۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان کا کیا کرے گا، اس نے تو ان کو زندہ مرغیاں دی ہیں اور بیچنے کے لیے دی ہیں، تو یہ ان کا کیا کرے گا؟ ظاہر ہے جو مری ہوئی چیز ہے وہ تو حرام چیز ہے نا، اور اگر اس کا ایسے گوشت جو ہے وہ کر کے اور کسی کو جو بانٹ دیا، جو گوشت کے حساب سے آپ لوگ خرید رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ خرید رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ اس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے، کہ
کوئی شخص جس کے دل میں اگر ایمان کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا ایمان نہ خطرے میں پڑ جائے، تو ایسی چیزوں کے لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ثواب، صافت ان کی جمع ہے۔ صف کے معنی قطار بنانا، تو اونٹوں کو قربان، حج کی بات ہو رہی ہے کہ قربان گاہ میں قطار بنا کر ایسے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور پھر باری باری ان کو نہر ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ اس میں حدیث آتی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ کی طرف پلٹے اور اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ انہوں نے ذبح کیے، اور آپ ایک ایک برچے کے ساتھ زخم لگاتے تھے، اور پھر آپ نے وہ برچہ علی کو دے دیا اور انہوں نے باقی کو نہر کیا، یعنی وہ کل 100 اونٹ تھے اور باقی اونٹ جو ہیں وہ حضرت علی نے ذبح کیے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، 1767 اس کا نمبر ہے، البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور آپ کے صحابہ بھی جو ہیں وہ کس طرح اونٹ کی قربانی کرتے تھے کہ اس کے اگلے جو بایاں پاؤں ہے اس کا گھٹنا باندھ دیتے تھے، وہ 3 ٹانگوں پہ وہ کھڑا ہوتا تھا، تو ایسے یعنی اس کو، اور جانوروں کو تو لٹا کے ذبح کرتے ہیں لیکن اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو وجبت واجب ہونا بھی اس کا مطلب ہے گر جانا، وہ فعل جس کا وجوب شریعت سے ثابت ہو، مطلب تو اس کا یہ ہے، اس کا مطلب گر جانا بھی ہے۔ تو وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو گر پڑیں، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ پہلے ہی زمین پہ لٹایا ہوا ہوگا تو وہ پھر گرے گا کیسے، کہ وہ اس کے پہلو زمین پہ کیسے گریں گے۔ تو اس میں جب اس کو یعنی جب ذبح کر دیا گیا تو اس کے بعد اس کو انتظار کرنا ہوگا اس کی جان کے نکلنے کا۔ ترمذی کی حدیث ہے 1480 اس کا نمبر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، کہ جانور کا جو حصہ اس وقت کاٹا جائے جب وہ زندہ ہو تو وہ گوشت مردار ہے، حرام ہے۔ یعنی جب ہم عید قرباں پہ قربانی کرتے ہیں اور جو ذبح کرنے والے آتے ہیں انہیں جلدی ہوتی ہے کہ وہ کئی جگہوں کا اکٹھا انہیں کرنا ہوتا ہے کہ بس جلدی سے کر کے ختم کر دیں، تو جانور کو چھوڑ دینا ہے کہ اس کی جان نکلنے تک، کہ اس کا جو وہ اس کی باڈی ہل رہی ہے وہ ہلنا بالکل بند ہو جائے، تب تک کا ویٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اس کی کھال اتارنا یا اس کا گوشت کاٹنا جو ہے وہ منع ہے، حرام ہے۔ اور اگر کسی جانور کی جان دیر سے نکلتی ہے تو then we have to wait۔ اور پھر اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی تڑپتی ہوئی مچھلی کو آپ فرائی نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے آج کل تو ذائقے کے لیے طرح طرح کی جدتیں آ رہی ہیں نا، کہ اس کو اس طرح پیش کیا جائے فرائی کر کے کہ ابھی بھی وہ ہل رہی ہو، تو یہ تو بڑا ٹیسٹ کا کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کا کوئی وہ ہے۔ یا یہ کہ مٹن کو ایسے باربیکیو کر لیا کہ جس میں کہ وہ اس کی بوٹیاں پھڑپھڑا رہی تھیں اور اس کو آپ نے سامنے پیش کیا کہ یہ اتنا ہمارا کام کوئی کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ایسے پیش کیا ہے۔ تو اگر کسی نے ایسے کیا اپنے ٹیسٹ ریسپیریٹرز کو تسکین پہنچانے کے لیے، تو یہ سب جو ہے وہ یہ گناہ ہے۔ کسی جاندار کو زندہ نہیں جلایا جا سکتا، مطلب اگر اس میں جان باقی ہے تو اس کو نہیں جلایا جا سکتا، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کو نہیں جلایا جا سکتا، جو کہ یعنی بیکار ہے ہمارے لیے۔ ہم انہیں وہ اسپرے کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ اسپرے کر سکتے ہیں، آپ جلا نہیں سکتے ان کو۔ اسی طرح چوٹیوں کو بھی نہیں جلایا جا سکتا، یعنی کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے کسی کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مسلم کی حدیث ہے 1955 اس کا نمبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کا سلوک یعنی اس سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اچھا سلوک کرنا اس سے فرض فرمایا۔ تو جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور لازم ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی چھری کو تیز کر لے، یعنی ایسا نہیں ہو کہ چھری کے تیز نہ ہونے کی وجہ سے اس میں ٹائم لگ رہا ہو اور جانور کو تکلیف پہنچ رہی ہو، تو اپنے ذبیح کو راحت پہنچاؤ۔ پھر کہا فَكُلُوا مِنْهَا، اب فا سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی جان پوری نکلنے تک، یعنی جتنی جلدی ممکن ہو سکے کہ جب جان نکل جائے تو پھر اس کا گوشت کھاؤ اور کھلانے کا اہتمام کرو۔ اور جب ہم عید قرباں پر قربانی کرتے ہیں تو پھر
اس کے گوشت سے ہی ناشتہ کرتے ہیں، تو یہ بھی سنت کا طریقہ ہے۔ تو فکلوا منہا، تو اس میں سے کھاؤ، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو کہ سوال نہیں کرتے، ان کو بھی اس میں سے دو، جو فقراء اور مساکین آ جاتے ہیں ان کو بھی اس میں سے دو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کی بات کریں، کذالک سخرناھا لکم، وہ جو ہم نے اس کو مسخر کیا تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، اتنے بڑے قوی ہیکل اونٹ کو جو طاقت میں بھی تم سے زیادہ ہے، جو قد میں بھی تم سے بڑا ہے، تو اس کو اللہ نے تمہارا تابع کر دیا، تو تم اس کے نتیجے میں جب تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو تم شکر ادا کرو ہمارا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا، اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، جو کھا لیے گئے، جو ذبح کر دیے گئے، جو خون بہہ گیا، وہ سب یہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے، تقوی اللہ کا وہ ڈر جس کی وجہ سے انسان اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب اللہ کا خوف دل میں چھا جاتا ہے تو وہ حرام چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور غلط فہمی کا بھی اللہ تعالیٰ ازالہ کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے، کہ کفار مشرکین جب قربانی کیا کرتے تھے تو وہ اس کا گوشت کعبہ کے سامنے لا کر ڈھیر بنا دیا کرتے تھے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، اور جو اس کا خون ہے تو وہ دیواروں پہ ملا کرتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، قربانی کا گوشت تمہاری ضرورت ہے، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، تو اللہ کو تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچے گا، تمہارے دلوں کی کیفیت پہنچے گی جو قربانی کرتے وقت تمہاری ہے، تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا کہ اگر صحیح معنوں میں صحیح جذبے کے تحت قربانی کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو دل کا تقوی، دل کے تقوی کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ نیت، کہ ہماری نیت کیا ہے، خالص اللہ کے لیے قربانی ہونی چاہیے، نہ دکھاوا ہو، نہ شہرت مقصود ہو، نہ کسی کو بتانا مقصود ہو کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا اچھا جانور آیا ہے۔ تو اس بات کی، یعنی اگر پتہ نہیں کتنے جانور ذبح کیے ہوں گے ہر عید پر، اور اگر اس میں سے کتنی قربانیاں بچی ہوں گی، اگر دل میں بھی یہ خیال آ جائے کہ فلانا شخص یہ دیکھ کے ہمارے جانور کی تعریف کر دے کہ واہ ان کا تو واقعی بڑی نیک ہے، انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا اور اتنا اچھا جو ہے وہ جانور لے کے آئے، تو ایسی تمام چیزوں کو اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کذالک سخرھا لکم، اللہ نے مسخر کیا ان کو تمہارے لیے، دوبارہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بیان کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر اس کی بزرگی کا بیان کرو، یعنی قربانی کرتے وقت ہم سے پہلے کہا گیا لِيَذْكُرُوا اللَّهَ، کہ پہلے اللہ کا نام لو، پھر کہا گیا کہ اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، تو اسی لیے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، پہلے اللہ کا نام لیا اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی اپنی قربانی کو، یعنی یہ کہا کرتے تھے اپنے جانور کو ذبح کرتے ہوئے۔ تو مخبتین کو بشارت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ محسنین کو بشارت دینے کا حکم دے رہے ہیں، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، احسان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تقوی سے، کہ تقوی ہوگا تو انسان کے اندر خواہش ہوگی کہ میں اچھے سے اچھا خوبصورتی کے ساتھ عمل کروں جو میرے رب کو پسند آ جائے۔ اور بخاری میں حدیث آتی ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل کرم ہمارے اوپر ایسا کر دے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یدافع للذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، اور اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بڑا خائن ہو،
جو بڑا ناشکرا ہو، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، ہمت دلا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس نہیں سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ تمہارا رب تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یدافع و مدارے کا پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں شامل ہیں، ابھی بھی نہیں چھوڑے گا، مستقبل میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ مشکل کا جو یہ وقت ہے تھوڑا سا ہے، بہت جلد مسلمانوں کی فتح ہو جائے گی، ان کو غلبہ ملے گا، ان کو عروج ملے گا۔ اور یہ آیات اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی ہیں کہ جب مکہ کے کفار ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، اور یہ آج کے لیے بھی اتنی ہی تازہ ہیں کہ جب فلسطین میں ظلم کیا جا رہا ہے، جب کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہے، جب شام میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، تب بھی یہ اتنی ہی تازہ ہیں۔ تو اللہ کا ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دفاع کرے گا، ایمان والوں کا وہ دفاع کرے گا، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا دوست ہے۔ تو انسان جب اللہ کے ساتھ کو محسوس کرتا ہے نا، تو اس کے اندر یقین ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جب ان آیات کو غور سے سنتے ہیں نا، ان کو محسوس کرتے ہیں نا، تو ایمان بڑھتا ہے، انسان کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے، انسان اللہ کے قرب کو محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی خوان کو، کسی خیانت کار کو، کسی ناشکرے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آتا ہے، سورہ انفال کی آیت ہے، ان اللہ لا یحب الخائنین، خیانت کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں رکھتے۔ ناشکری اور خیانت انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور ایمان، صبر اور احسان انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت آئی ہے کہ ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے، جن کو مشرکین تکلیف دیا کرتے تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے، ان کو اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جس میں کفار سے لڑائی کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مکہ میں کفار نے بہت ظلم و ستم کیا، لیکن مسلمانوں کو نہیں کہا، ان سے کہا گیا کہ آپ ہاتھ روک کر رکھیں، آپ ان کا جواب نہیں دیں۔ سورہ نساء کی آیت 77 ہے کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے دفاع کا طریقہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام مسلمانوں سے لے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے سے کفار کو سزا دلوائے گا۔ تو اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت آتی ہے 14-15 کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا، ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ جو قتال کی آیت ہے، جو جنگ کی آیت ہے، یہ بتدریج نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دم ہی فرض نہیں کر دیا، اس کے لیے تدریج سے کام لیا۔ پہلے اس کی اجازت ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جن سے لڑا جاتا ہے، جن سے کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ہر ایک سے نہیں، سورہ بقرہ کی آیت 190 ہے، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی مت کرو، وَلَا تَعْتَدُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اگرچہ مسلمان تعداد میں کم ہو، مگر یہ احساس کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ پوری طرح قادر ہے۔ تو اس وقت مدینے کی چھوٹی سی بستی تھی، مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے، اور مقابلے میں قریش تھے، اور ان کے ساتھ سارے قبائل وہ ان کے ساتھ تھے۔ لیکن اس موقع پر جسے کہتے ہیں نا، کائنات کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ تو یہ جملہ مسلمانوں کو ہمت دلانے کے لیے کافی تھا۔ تو آج کے کفار کو بھی وارننگ دے رہا ہے اللہ کہ اللہ مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور مسلمان کسی بھی تکلیف میں اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ جب مدد کا وعدہ کرتا ہے تو مسلمانوں میں ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، اللہ اپنی ان آیات کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے،
اللہ تعالیٰ ہمیں رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت دعائیں مانگنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اول وقت میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ خشوع و خضوع سے ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی آپ کے کلام کو سننے کے لیے مشکل اٹھا کر آئے ہیں اور جو بھی آپ کا شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ کا کلام سن رہے ہیں، آپ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، اپنی برکتیں نازل فرمائیے. ان سب لوگوں کی مشکلات کو، ان کے مسائل کو، ان کی تکالیف کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کی خاص مدد کیجئے. اور دنیا کے کسی بھی حصے میں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو بھی دور کر دیں. اللہ انہیں ہمت، طاقت، انرجی دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہمارا کوئز باقی